فرزند ہے، روحانی فرزند. اور وہ اپنے خطوط میں بڑے فخر سے کہتا ہے کہ وہ اس کا کیا ہے، روحانی فرزند. ایک ہوتا ہے جسمانی فرزند، ٹھیک ہے، جس طرح جسمانی بیٹے جو ہم سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پالوس جو ہے وہ تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ وہ اس کا کیا ہے، روحانی فرزند. اور پالوس نے تیموتھیوس کو 2 خطوط لکھے، اور جو بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں 3 خطوط ہیں، پہلا تیموتھیوس، دوسرا تیموتھیوس اور تیتس. یہ پاسبانی خطوط ہے. کون سے خطوط ہیں؟ پاسبانی خطوط ہے. پالوس کی جو ان میں ٹیچنگ ہے، میں ریکمینڈ کروں گی آپ سب لوگوں کو، جتنے یہاں حسان ہے، شیرل ہے، عدیل ہے، سکراس ہے، وقاص ہے، میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ تیموتھیوس کے 2 خطوط اور تیتس کا خط اس کو ضرور پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں، اور خدا سے خاص اپنے لیے رہنمائی اور آپ کیا لیں، اس سے فضل مانگیں کہ خداوند جیسی باتیں تو نے اپنے بندہ پالوس کے وسیلہ سے تیموتھیوس کو اور تیتس کو بتائیں، خداوند تو ہم پر بھی یہ بھید کھول تاکہ ہم اسی طور سے تیری خدمت کر سکیں جس طرح تیموتھیوس اور تیتس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آج ہم تیموتھیوس کی زندگی سے پالوس کی وہ باتیں جو کہ وہ اس کو اپنے روحانی فرزند ہوتے ہوئے اور اس انٹینشن کے ساتھ وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا سچا خادم بنے. کیسا؟ یسوع مسیح کا. اپنے آپ کو بڑا نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ ساری باتیں جن پر ابھی ہم ایک ایک کر کے غور کریں کہ اس کا عنوان کیا ہے، مسیح یسوع کا سچا خادم. آج اس کلام کو شیئر کرتے ہوئے میری دلی دعا ہے، جب خدا نے مجھے یہ کلام دیا تو خدا نے یہ دعا میرے دل میں ڈالی کہ خدا یہاں پر موجود وہ لوگ جو خدمت کریں گے، جو کر رہے ہیں، جو آگے بڑھیں گے، خدا ان کو اس پیٹرن پر، کس پیٹرن پر جس کو آج ہم سیکھیں گے، اس پیٹرن پر ایسے خادم بنائے کہ ہم آپ لوگوں کو دوسروں کے سامنے نمونے کے طور پہ پیش کر سکیں. ہاللیلویا، یہ میری دلی دعا ہے. تو آئیں کلام کے پہلے حصہ کی طرف بڑھتے ہیں. کلام کا عنوان کیا ہے؟ مسیح یسوع کا سچا خادم، مسیح یسوع کا اچھا خادم. ٹھیک ہے، اس کے ہم پہلا حصہ جو ہے وہ اس پر غور کریں گے، اور یہ ہم پڑھیں گے 6 آیت سے، یہی پیسج ہوگا 6 آیت سے 11 آیت تک. ٹھیک ہے، اور اس کا عنوان ہے، وہ پہلے حصے میں اس کو کہتا ہے 6 آیت سے 11 آیت تک اس کو کہتا ہے دینداری میں ریاضت کا. دینداری میں ریاضت. میں پھر پڑھتی ہوں کیونکہ ہم ایک فیملی میں ہیں تو ہمارا اصل پرپز ہے سیکھنا. میں پڑھتی ہوں یہ آیتیں آپ کے غور کرنا ہے. اب میں نے ہیڈنگ کیا بولی ہے؟ پہلا جو اس کو، ہاں، پہلی جو اس کو نصیحت اب پالوس کر رہا ہے نا، اس کا اوور آل اس کے لیے منصوبہ کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے پالوس کی؟ اس کی دعا یہ ہے کہ وہ کیا بنے؟ وہ مسیح یسوع کا اچھا خادم بنے. یہ اس کی دعا ہے. اب اس کے لیے کیا اسے نصیحتیں کر رہا ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، اور یہ نصیحتیں آج آپ کے لیے بھی ہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ خدا کے روح کی آپ کے لیے نصیحتیں. پہلی نصیحت کیا ہے؟ دینداری میں ریاضت کا. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو اگر پینسل ہے تو ہائی لائٹ کر لیں یا لکھ لیں. اب میں یہ پڑھتی ہوں، اس سے آپ نے غور کرنا ہے. اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا. لیکن بےہودہ اور بوڑھیوں کسی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر. دینداری کے لیے ریاضت کر. اب غور کرنا ہے ان 2 لفظوں پر. دینداری کو انگلش میں کہتے ہیں گاڈلینس. گاڈلینس کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا. دینداری کا انگلش میں لفظ ہے گاڈلینس، اور سادہ لفظوں میں ہم کہیں گے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا. اب وہ کہتا ہے دینداری کے لیے ریاضت کر، اور اس کے لیے ریاضت کے لیے جو انگلش میں لفظ ہے نا وہ ہے ٹرین یور سیلف. اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ٹریننگ ہوتی ہے آپ باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کرتے ہیں. ٹریننگ کا مطلب ہی کیا ہے؟ تربیت، کسی اسکل کی تربیت حاصل کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریننگ. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اگر اس کو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہاں اس کے لیے ایک اور بڑا خوبصورت لفظ ایکسرسائز کا، ریاضت کا، ڈرل کا. یہ لفظ عام نہیں ہے کہ تو کر. ایک ہوتا ہے کہ تو روٹین میں کر، ایسے نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے دینداری کے لیے ریاضت کر. جو تو کر رہا ہے اس سے کچھ بڑھ کے کر. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وزن گھٹانے کا تجربہ کیا ہے؟ وزن بڑھ گیا اور انہوں نے وزن کم کرنے کا تجربہ کیا. اچھا، نے دیکھا تو ہوگا نا، اگر خود نہیں کیا تو دیکھا تو ہوگا. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو لگا ہو کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جانفشانی کی ہے، بڑا زور لگایا؟ دیکھا کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے، پرسنل بھی کیا. پالوس یہاں تیموتھیوس کو کہہ رہا ہے دینداری کے لیے ریاضت کر. ریاضت کا مطلب ہے ٹرین یور سیلف.
ड्रिल कर, एक्सरसाइज कर, मश्क कर इस चीज़ की, मश्क कर इस चीज़ की, मश्क कर, ठीक है। तो ये लफ्ज़ आपने याद रखनी। अब आगे वो एक बड़ा खूबसूरत मुआवजना देता है। पौलुस ने अपने खतूत में ना बड़ी खूबसूरत मिसालें भी दी हैं। एक मुआवजना बड़ा खूबसूरत, उसने ना मुआवजना कैसे किया, उसने फिजिकल एक्सरसाइज और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का बड़ा अच्छा मुआवजना दिया। वो कहता है कि दो तरह की रियाजतें होती हैं, एक जिस्मानी रियाजत है और एक रूहानी रियाजत है। हम सारे जिस्मानी रियाजत को तो समझते हैं, जिस तरह मैंने अभी एक मिसाल दी है कि वज़न बढ़ गया, अब वज़न घटाना है, तो वज़न ऐसे तो नहीं घटता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है और अपने आप को प्रोसेस में डालना पड़ता है, फिर जाके वज़न कम होता है। अगर आप अपने आप को शेप में रखना चाहती हैं, फिट रखना चाहती हैं, आपने लड़कों को भी देखा होगा जब अपनी वो बॉडी बना रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपको पता है कितना हैवी हैवी वेट उठाते हैं। और मैं इस बात पर गौर कर रही थी कि आजकल के नौजवानों को ना अपनी जो ज़ाहिरी बदन है ना उस पर उनकी बड़ी तवज्जो, मेरे मसल्स में ना ऐसे बॉडी नज़र आनी चाहिए, ऐसा है ना। ये क्या है, ये सारी एफर्ट है जिस्मानी रियाजत के लिए। गौर से सुनना है, वो उसको मिसाल से समझा रहा है। कहता है गौर करें, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदा मंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की ज़िंदगी का वादा भी इसी के लिए है। वो मिसाल दे के उसको समझा रहा है कि जिस्मानी रियाजत के लिए तो सारी फिजिकल एक्सरसाइज, अपने जिस्म को अच्छा रखने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए तो सारे ही एफर्ट करते हैं, लेकिन उसको कह रहा है कि तू जितना मर्जी कर ले, लेकिन जिस्मानी रियाजत का उतना फ़ायदा नहीं है जितना रूहानी रियाजत का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जिस्मानी रियाजत जो है वो वक्ती है, जब तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तब तक फिट रहेंगे, जब इन चीज़ों को छोड़ देंगे फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। लेकिन वो रूहानी रियाजत के बारे में क्या कहता है, रूहानी रियाजत के बारे, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदामंद है। वो कहता है अगर तू रूहानी रियाजत करेगा, तू दीनदारी में रियाजत करेगा, तो इसका फ़ायदा तुझे ज़िंदगी के हर एरिया में हासिल होगा। हालेलुया। इसको हम अगर आज के दौर में अपनी रूहानी ज़िंदगी में देखें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम खुदा के साथ चलेंगे, जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे, तो फिर हमें हर चीज़ में फ़ायदा होगा। हम उन हर काम में जिसमें हम हाथ डालेंगे, खुदा हमें फतह से बढ़कर लड़का देगा, जिसके लिए इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत डिवाइन फेवर। बहुत सी जगहों पर हम अपनी अकल, अपनी ताकत से वो सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा हमें क्या देता है, डिवाइन फेवर देता है, इलाही हमें फेवर मिल जाती है और फिर हमें हर चीज़ में क्या मिल जाता है, फ़ायदा। हालांकि हमने बहुत सारी उन चीज़ों के लिए एफर्ट भी नहीं की होती, लेकिन वो कहता है मुआवजना करके जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदा मंद है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है इसलिए कि अब की और आइंदा की ज़िंदगी का वादा भी इसी के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है सब चीज़ों के लिए हमें एक ही काम करना है, और वो क्या? दीनदारी, गॉडलीनेस, कि हम खुदा की मानद बनते हैं, हम यस्सु की मानद बनते चले जाएं। और यस्सु की मानद बनने के लिए वो कहता है रियाजत कर, रियाजत कर, रियाजत कर, ट्रेन योरसेल्फ, एक्सरसाइज कर इस चीज़ की, मश्क कर इस चीज़ की, ठीक है। और फिर आगे क्या कहता है, क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी, ये दो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। मेहनत को इंग्लिश में कहते हैं लेबर, और जांफशानी का मतलब क्या है? जांफशानी भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके लिए मैंने इंग्लिश में आपके लिए लिखा था ये लफ्ज़। और स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है बड़ी मुशक्क़त करना, स्ट्राइव का मतलब होता है मुशक्क़त करना। वो कहता है क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मुनज्जी। अब यहाँ एक सवाल भी पैदा होता है कि अगर हमारी उम्मीद जिंदा खुदा पर लगी है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो फिर हम क्यों ना फट करें? सवाल है ना यहाँ पे कि अगर वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है तो फिर हम क्यों एफर्ट करें? लेकिन इसका वो जवाब भी देता है। वो कहता है क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी है जो क्या करने की, जो सब आदमियों का मुनज्जी है। हालेलुया। इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में समझने के लिए ये है कि वो हमें खुदा की तमाम फेवर्स हासिल हैं, लेकिन एक बात को समझना है, कलाम कहता है कोशिश करने में सुस्ती ना करो। खुदा जिस बात को हमें देखना चाहता है वो ये है कि हम अपने एंड पे कितनी एफर्ट कर रहे हैं। असल काम खुदा का है। ये आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और हम सब भी इस बात को सीख लें, जान लें अपनी ज़िंदगी में कि अगर हम अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट, अपनी अकल, अपनी ताकत से बहुत सारी चीज़ों को अकॉम्प्लिश करना चाहें, हम नहीं कर सकते।
ہم نہیں کر سکتے. میں اور آپ, میں اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ رکھتی ہوں, ہم اپنی کوشش سے نہیں کر سکتے, اپنی طاقت سے, اپنی عقل سے نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ رکھ کے قدم بڑھاتے ہیں, ایمان کا قدم بڑھاتے ہیں, تو پھر خدا اس سارے کام کو سنبھال لیتا ہے اور وہ پھر ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور ہم اس کے پیچھے, اور وہ سب چیزوں کو ہمارے لیے اکمپلش کرتا ہے. ہاللیلویا. ایک حوالہ اس کے لیے ہم دیکھیں گے, عبرانیوں 12 باب کھولے میرے ساتھ, عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت. عبرانیوں 12 باب اس کی پہلی آیت, غور سے سنیں کیا لکھا ہے یہاں. وہ کہتا ہے 12 باب کی پہلی آیت, عبرانیوں 12 پہلی آیت, بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے, تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے. ہاللیلویا. یہاں دو باتوں پر غور کرنا ہے. دوڑ میں دوڑنا ہی ہے, یہ نہیں سوچنا کہ سانو بھجنا ہی نہ پے, سانو کچھ کرنا ہی نہ پے, لیکن آگے لکھا ہے دوڑ میں صبر سے دوڑنا ہے. دوڑنا ضرور ہے لیکن صبر کے ساتھ اور خدا کے وقت کا انتظار. ٹھیک ہے. کئی لوگ کیا چاہتے ہیں, کرنا کچھ بھی نہ تو خدا سب کچھ ہی دے دے. خدا کے اصول ہے, خدا کے ببلیکل پرنسپلز ہیں, اس نے کلام میں لکھ دیے ہیں, ہائڈ نہیں کیا, اس نے ہائڈ نہیں کیے, چھپائے نہیں ہیں, لکھ دیے ہیں. اور وہ کہتا ہے ان اصولوں کے مطابق چلو تو جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ میں پورا کروں گا. اور کیا اس نے کہا ہے, وہ کہتا ہے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے. دوڑنا ہے لیکن ساتھ کس چیز کا پلہ نہیں چھوڑنا, صبر, خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. کئی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم جلدی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم جب خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں, خدمت میں کسی لیول پر ہم آگے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں جلدی سب کچھ منظر عام پہ آ جائے, ہم نہ نمایاں ہو جائیں, لوگ ہمیں جاننے لگے. ہوتا ہے نا کئی انسان ہوتے ہوئے ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے دوڑ میں دوڑنا ہے لیکن صبر کے ساتھ. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ دیکھیں گے, بڑا خوبصورت یہ بھی حوالہ ہے, پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب کھولے. پریز دی لارڈ. پہلا کرنتھیوں 9واں باب اور اس کی 24 سے 27 آیت تک ہم پڑھیں گے. پالوس کو نا کھلاڑی بڑے پسند تھے اور وہ بڑی خوبصورت مثالیں جو ہے وہ کھلاڑیوں کے تعلق سے دیتا ہے. 24ویں آیت سے لکھا ہے, 9 باب 24ویں آیت, پہلا کرنتھیوں. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی دوڑو گے, جیتو, آگے جیتو. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں, یعنی بے ٹھکانا نہیں. میں اسی طرح ملکوں سے لڑتا ہوں, یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے, بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں. آمین. کیا کر, اپنے آپ کو ٹرین کر, ایکسرسائز کر. پالوس یہ اس وقت خط لکھ رہا تھا تیموتھیوس کو جب وہ بھیدوں سے بھرا ہوا تھا, اور تب بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی کیا کر رہا ہوں, میں دوڑ میں دوڑ رہا ہوں, میں ابھی بھی کیا کر رہا ہوں, دوڑ میں دوڑ رہا ہوں. اور کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. ہاللیلویا. آپ ذرا سوچیں, لفظوں پر غور کریں. اپنے بدن کو مارنا کوٹنا, اسے قابو میں رکھنا آسان ہے, بڑا مشکل ہے. زبان کو ہی کنٹرول میں رکھنا بڑا مشکل ہے, بے شک میری ہے, ہماری ہے نا, پھر بھی اس کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے. اس کا مطلب کیا, ہمیں کیا کرنی ہے, دینداری کے لیے ریاضت کرنی ہے, ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے. ہمیں سمجھ لینا ہے کہ ہم ایک ایسے پروسیس میں ہیں جس میں ہم نے کوشش کرنے میں سستی نہیں کرنی. ہم نے پالوس جیسے وہ کہہ رہا ہے میں دوڑ میں دوڑنے والے کی طرح دوڑ رہا ہوں, اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی کیا کر, دینداری میں ریاضت کر. اور یہاں جو اس نے بات کی ہے وہ بڑی اچھی ہے. 27ویں آیت میں وہ کہتا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں. ہاللیلویا. میں کہوں تو کچھ کروں نہ, میں دوسروں کو کہوں بدن کو ایسے قابو میں رکھو تو اپنے بدن کو میں قابو میں نہ رکھوں. میں دوسروں کو تو سمجھاؤں کہ زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی زبان میرے قابو میں نہ ہو.
تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے بدن کو مارتا اور تو پالوس کی پہلی نصیحت کیا ہے تیموتھیوس کو؟ وہ کہتا ہے دینداری میں ریاضت کر، دینداری میں ریاضت کر، گاڈلینس میں اپنے آپ کو خدا کی شبیہ پر ڈھالنے کے لیے کیا کر، ڈرل کر، ایکسرسائز کر، اپنی جان کو کیا کر، اپنے بدن کو مار، اپنے بدن کو مار، اسے کوٹ تاکہ اس کے اندر سے دنیاوی باتیں جائیں اور اس کے اندر کیا آئے، روحانیت آئے، خدا کی مرضی اس کے اندر آئے۔ آمین۔ اسی پیسج پر چلتے ہیں، پہلا تیموتھیوس 3 باب، اور اب اس کی اگلی نصیحت پر غور کرتے ہیں جو وہ تیموتھیوس کو کرتا ہے۔ پہلی نصیحت اس نے اس کو کیا کی ہے؟ دینداری میں ریاضت کر۔ پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ دینداری میں ریاضت کر۔ اب وہ اس کو دوسری نصیحت کرتا ہے جو بڑی اہم ہے، 12ویں آیت سے کیا کہتا ہے جی؟ 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک میں پڑھوں گی آپ کے لیے۔ لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن، جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ۔ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ دوسری نصیحت جو اسے کرتا ہے وہ کہتا ہے ایمانداروں کے لیے نمونہ بن۔ پہلی نصیحت کیا تھی جی؟ دینداری میں ریاضت کا۔ دوسری نصیحت کیا اس کو کر رہا ہے؟ ایمانداروں کے لیے نمونہ بن۔ اب یہاں پر نا وہ تیموتھیوس کو دو بڑی باتیں، دو بڑے ایریاز بتا رہے ہیں، دو بڑے ایریاز کے۔ ایک اس کو کہتا ہے کہ تو نے، چونکہ تیموتھیوس کیا کر رہا تھا؟ پاسبانی خدمت کر رہا تھا، ایک کلیسیا کا پاسبان تھا وہ۔ تیموتھیوس کیا تھا؟ کلیسیا کا پاسبان تھا۔ تو وہ اسے بطور پاسبان کیا کر رہا ہے؟ اس کی پبلک منسٹری کے لیے اسے دو ایریاز میں وہ نصیحت کر رہا ہے کہ نمونہ بن۔ پہلا ایریا کون سا ہے؟ اسے کہہ رہا ہے پبلک منسٹری۔ پبلک منسٹری جس طرح فار ایگزامپل اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر خدمت کر رہی ہوں تو یہ میری کون سی منسٹری ہے؟ پبلک منسٹری، میں آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کیا بن؟ نمونہ بن۔ دوسرا اسے کہتا ہے اپنی جو ذاتی زندگی ہے نا، تیری شخصی زندگی ہے، اس میں نمونہ بن، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، اب وہ جو اس کی پبلک منسٹری ہے نا، 13ویں آیت میں اسے کہتا ہے، غور سے سننا، جب تک میں نہ آؤں پڑھنے، کیا پڑھنے؟ کلام پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم کی طرف متوجہ رہے۔ وہ 3 باتوں کی اسے نصیحت کر رہا ہے۔ پہلا کہتا ہے کلام پڑھنے میں، دوسرا کہتا ہے پریچنگ کرنے میں، اور تیسرا کہتا ہے ٹیچنگ کرنے میں۔ اس کو انگلش میں جب ان لفظوں کو دیکھیں تو یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ پہلا ہے کلام کو خود پڑھ، دوسرا کیا کہتا ہے؟ پریچ کر، کلام میں سے پریچ کر، اس کو پڑھیں گے تو پریچ کریں گے نا، اور تیسری بات اس کو ٹیچ کر۔ یہ 3 باتیں وہ اسے کہہ رہا ہے کہ جب تو لوگوں میں جائے تو تیری پریچنگ کے وسیلہ سے، تیری ٹیچنگ کے وسیلہ سے اور تیرے کلام پڑھنے کے وسیلہ سے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ آئے۔ کس کا نمونہ؟ مسیح یسوع کے سچے خادم کا۔ کہتا ہے ایمانداروں کے لیے اپنی پبلک منسٹری میں نمونہ بن، نمونہ بن اپنی پبلک میں۔ جب تو لوگوں کے سامنے ہے تو لوگ انگلی نہ اٹھائیں، یہ کہنا تے ہے تو کرتا ہے۔ اس کی باتوں میں اور اس کے کردار میں کیا ہے؟ کانفلکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے کہتا ہے جب تو لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں کے سامنے، وہ کہتا ہے لوگوں کو ان کے سامنے جب آئے تو پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے۔ اس میں نمونہ بن۔ اور نمونہ کب بنا جائے گا؟ جب خود اس کو اپنے اندر لے گا، اس کلام کو، جب کلام کو پڑھے گا، جب کلام کو پڑھے گا تو کلام میں سے پریچ کرے گا نا، پھر کلام میں سے کیا دے گا؟ تعلیم۔ تو اس کو کہتا ہے جب تو لوگوں کے سامنے آ تو ان کے سامنے ایک نمونے کی زندگی ہو۔ پھر وہ کیا کہتا ہے جی؟ اوپر والی آیت دیکھیں، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ آمین۔ یہ اس کی پبلک منسٹری ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے نا، 12ویں آیت، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ اور پھر جو دوسری ابھی میں نے پڑھی تھی 13ویں آیت، یہ اس کی پرسنل لائف ہے۔ پرسنل لائف کون سی پرسنل لائف؟ جب تک میں نہ آؤں کلام پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے۔ یہ دونوں اوور لیپنگ بھی ہے۔ کیسی اوور لیپنگ ہے؟ شخصی زندگی میں فار ایگزامپل اگر خدا نے مجھے چرچ میں کوئی خدمت دی ہے، کوئی منسٹری مجھے دی ہے، تو جب تک میں خود کلام کو نہیں پڑھوں گی میں لوگوں کے سامنے کلام کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتی۔ تو ضرورت ہے کہ پہلے میں اپنے اینڈ پر میری شخصی زندگی میں میرے اندر کیا ہو؟ کلام، مجھے کلام کی سمجھ ہو، مجھے خدا سے بھید ملے ہوں، اور
اور پھر جو کلام میرے پاس ہے میں اس کو پریچ کرنے سے پہلے اس کو 100 بار سوچوں کہ کیا اس کلام کو پریچ کرنے کے لیے میرے پاس یا میرے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جب میں اس کو بولوں گی تو لوگ مجھے کہیں کہ آپ نے آپ نہیں دیکھا پہلا. لیکن آپ غور سے میری بات کو سمجھ گئے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے جب ہم کلام کو پریچ کر رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری اپنی زندگی میں بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں, تو لوگ سب سے پہلے کس پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ آپ پر ہی انگلی اٹھاتے ہیں. اگر میں خود دہلگی نہیں دیتی تو کیا میں دہلگی کے اوپر پریچنگ دے سکتی ہوں؟ اگر میں خود جو ہے کسی چیز میں کسی ایریا میں کمزور ہوں تو میں پلپٹ پر کھڑی ہو کے پبلک منسٹری میں وہ باتیں کر سکتی ہوں؟ میں نہیں کر سکتی. پولوس اس کو 2 نصیحتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے جب تو لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں کے سامنے تیرا چال چلن کیا ہو؟ نمونے کا ہو. میں لفظ پڑھتی ہوں. وہ کہتا ہے ایمانداروں کے لیے کلام کرنے, چال چلن, محبت, ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. یہ پبلک منسٹری ہے, یہ اس کا لوگوں کے سامنے آیا. اور پھر جو دوسرا حصہ ہے جب تک میں نہ آؤں پڑھنے, وہ اس کو کہہ رہا ہے تو کلام پڑھنے, اور اگلا ہے نصیحت کرنے. کہاں سے نصیحت کرنی ہے؟ کلام میں سے. کلام پڑھے گا تو نصیحت کرے گا نا, کلام پڑھے گا تو پھر اگلی بات ہے تعلیم دے گا نا. کہتا ہے کس کی طرف متوجہ ہے؟ ان چیزوں کی طرف. اب یہاں 2 باتیں غور سے سننا, یہ دیکھیں اس ڈیمونسٹریشن کو دیکھیں. یہ بالکل ایسے ہے, یہ میری شخصی زندگی اور یہ میری پبلک لائف. پبلک لائف سے مراد ہم لوگوں کے سامنے جب آتے ہیں. اگر تو یہ ایسے ہیں, اگر تو یہ ایسے ہیں تو یہ کیا ہے؟ میری زندگی کچھ اور ہے, میں پریچ کچھ اور کر رہی ہوں. جو میں پریچ کر رہی ہوں وہ میری زندگی میں نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایسے ہے, اگر یہ ایسے ہے تو اس کا مطلب جو کچھ میں پریچ کر رہی ہوں اس کو میں نے پہلے اپنی زندگی میں دیا. جب میں پریچ کروں گی تو وہ چیزیں پہلے لوگ, کیونکہ دیکھیں جب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے نا تو لوگ پہلے آپ کو اینالائز کریں گے, ہے نا, ایسے کرتے ہیں نا, اینالائز کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو کلام سنا رہی ہوں کہ ہمارا چال چلن, ہمارا کردار, سب کچھ جو ہے وہ کلام کے مطابق ہونا چاہیے, ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے تو سامنے بیٹھنے والے لوگ جو ہے نا, چونکہ آپ سامنے کھڑے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کو کیا کر رہے ہیں؟ اینالائز کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا بننا ہے؟ نمونہ. 2 چیزوں میں, کس میں؟ اپنی شخصی زندگی میں بھی, اور آپ نے پبلک لائف میں بھی کیا بننا ہے؟ نمونہ. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم آتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اپنی شخصی زندگی میں کچھ اور ہیں. وہ کہتا ہے ایسا کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. کہتا ہے ایمانداروں کے لیے کیا بن, میں جملہ پڑھتی ہوں آپ کے لیے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے, چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ وہ اسے کیا بات کہہ رہا ہے؟ اسے کہہ رہا ہے اپنی ترقی اور کن کی ترقی؟ دوسروں کی ترقی کے لیے اس کام میں کیا رہے؟ مشغول رہے. حوالہ ہم ایک دیکھیں گے, رومیو 12 باب. رومیو کا خط بڑا خوبصورت ہے. رومیو 12 باب کھولے. رومیو 12 باب اور اس کی 12 باب 8 آیت سے 17 آیت. یہ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں جو خدا کا بندہ پالوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, 8 آیت سے. اگر ناصح ہو تو نصیحت میں, خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے, پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے, رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے, محبت بے ریا ہو, بدی سے نفرت رکھو, نیکی سے لپٹے رہو, برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو, کوشش میں سستی نہ کرو, روحانی جوش میں بھرے رہو, خداوند کی خدمت کرتے رہو, امید میں خوش, مصیبت میں صابر, دعا کرنے میں مشغول رہو, مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو, مسافر پروری میں لگے رہو, جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو, لعنت نہ کرو, خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو, رونے والوں کے ساتھ رو, آپس میں یکدل رہو, اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو, اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو, بدی کے عوض کسی کے ساتھ بدی نہ کرو, جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو. آمین. اب یہ ساری باتیں جو ہیں اگر آج میں سمجھوں اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں, کیا ہمیں ان کی ضرورت ہے؟ ہاں, ہمیں جب اپنے آپ کو ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہم یہ ساری باتیں اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. یہ میں نے پیسج اس لیے پڑھا کہ میں شخصی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ پیسج ایک ایماندار کے لیے کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ہے. کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ہے.
کیونکہ یہ ایسا اسٹینڈرڈ ہے جس اسٹینڈرڈ پر میں کوئی نہ مجھے بتائے میں اپنے آپ کو کیا کر سکتی ہوں، پرکھ سکتی ہوں. آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں؟ بالکل پرکھ سکتے ہیں. اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کر یہ کر یہ کر، تو ہم اپنے آپ کو ایک چیک لسٹ ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں چیک لسٹ. چیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں میں ٹک لگاتی جاؤں، میں کرتی ہوں اچھا یس، نہیں کرتی کراس. اس کا مطلب مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو میں کرتی ہوں اس پر ٹک، جو میں نہیں کرتی اس پر، اس کا مطلب مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. تو نمونہ ہم کیسے بنیں گے؟ نمونہ ہم تب بنیں گے جب ہم کلام میں سے اپنے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے، کلام میں سے ہم اپنی شخصی زندگی کے لیے اسٹینڈرڈ لیں گے، کلام میں سے ہم اپنی پبلک لائف کے لیے اسٹینڈرڈ لیں گے. تو پولوس تیموتھیوس کو کیا کہتا ہے؟ ایمانداروں کے لیے نمونہ بن، شخصی زندگی میں بھی نمونہ بن، اور لوگوں کے سامنے جب تو آئے تو لوگ انگلی نہ تجھ پہ اٹھائیں بلکہ لوگ کیا کہیں، لوگوں کو نصیحت کرنے میں، ان کو تعلیم دینے میں تو کیا بن؟ نمونہ بن. ہاللیلویا. تیسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں، بلکہ ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے، لیکن بالخصوص نوجوانوں کے لیے. نکالے میرے ساتھ تیموتھیوس کا ہی وہ پیسج، پہلا تیموتھیوس 4 باب، ٹھیک ہے. اس کی اب ہم پڑھیں گے 16ویں آیت. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث. تیسری بڑی نصیحت جو وہ اسے کرتا ہے، تیموتھیوس کو پالوس کرتا ہے، وہ کیا؟ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. پچھلی 2 نصیحتیں کون سی تھی جو ہم نے پڑھی؟ پہلی اسے نصیحت اس کو کیا کی؟ دینداری میں ریاضت کر. دوسری نصیحت کیا کی؟ ایمانداروں کے لیے نمونہ بن، ایمانداروں کے لیے نمونہ بن. اب تیسری بڑی نصیحت اس کو کیا کر رہا ہے؟ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. اچھا، اب خبرداری کے لیے جو انگلش میں لفظ ہے نا، وہ بڑا سمجھنے کے لیے آسان ہے. واچ مین، آپ نے سنا نا، واچ مین کیا کرتا ہے؟ رات کو ہم سب سو رہے ہوتے ہیں تو واچ مین کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے. اس طرح نگہبان جاگتا ہے نا، وہ خبردار رہتا ہے. اب وہ خبردار کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ چور کسی وقت بھی کیا کر سکتا ہے؟ اٹیک کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے. کلام بھی اس بات کو پیش کرتا ہے، ریلیشنسی نے بھی اس بات کے بارے میں تعلیم دی ہے. لیکن یاد رکھیں، جب خدمت میں ہیں، اور تیموتھیوس چونکہ خدمت میں تھا، تیموتھیوس چونکہ کلام کو خود بھی پڑھ رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری کیا تھی کہ اس نے تعلیم دینی ہے، نصیحت کرنی ہے. تو یاد رکھیں، جو تو ایک عام ایماندار ہے نا، جو خود کلام پڑھ رہا ہے، اس کے لیے امکانات کم ہیں کہ کوئی بدعت آ جائے، امکان کم ہے کہ کوئی چھوٹی تعلیم جو ہے اس پر اٹیک کرے. لیکن آپ غور سے میری بات سنیں، جن لوگوں کو یہ ذمہ داری اور پریولیج ملا ہے نا کہ وہ کلام سنانے کی خدمت کریں، وہ یوں سمجھے وہ ہٹ لسٹ میں. غور سے بات سنیں، اگر آپ کو چرچ میں، کلیسیا میں اگلے درجے سے میری مراد ہے جہاں پر آپ کو ایسا موقع ملا ہے کہ آپ کلام کے بارے میں کچھ بولیں، کلام کی سچائیوں کے بارے میں کچھ بولیں، وہاں بڑا امکان ہے کہ آپ اس تعلیم سے، جو کلام کی سچی تعلیم ہے، آپ اس سے ہٹ کر کوئی بات کہہ دیں. اور اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی بات کہہ رہے ہیں اور سامنے بیٹھا شخص جو ہے وہ ایسا جو ایمان میں کمزور ہے، تو آپ کی اس جملے کی وجہ سے وہ اس بدعت کا شکار ہو جائے جو آپ کے جملے سے کیا ہو گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، بڑا ہم نے ہوشیار رہنا. اور وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. اپنے آپ کو بھی تو نے سنبھالنا ہے، تو نے الرٹ رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، تاکہ ابلیس جو تجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو خالص تعلیم، سچی تعلیم میں نے تجھے دی ہے، اس کے اندر وہ کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ ملاوٹ. اس کے اندر وہ کچھ اور ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو وہ کہتا ہے تو اپنی بھی خبرداری کر، واچ مین کی طرح جاگتا رہ، الرٹ رہ، ویجیلنٹ رہ. غور کرنا، یہ لفظ جو ہے نا خبرداری، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر لمحے چوکنے رہنا، ہر لمحے ہوشیار رہنا. اور یسوع نے بھی کہا تھا کیا رہنا ہے؟ ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا. وہ تیموتھیوس کو نصیحتاً کہہ رہا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی بھی کیا کر؟ خبرداری کر. کیونکہ پالوس جانتا تھا کہ ایک بڑا اٹیک جو اس پر ہو سکتا ہے، اور جو آج ہم سب پر بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ جو کلام کی خدمت کرتے ہیں، جو کلیسیا میں لوگوں کے سامنے آ کر کلام میں سے کچھ بیان کرتے ہیں، بڑا امکان ہے کہ ابلیس اس کلام کے اندر کوئی کیا کر دے؟ کوئی ملاوٹ کر دے. کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جب ہمیں کلام کی سمجھ نہیں نہ ہوتی، ہم کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے، ہماری نیت بری نہیں ہوتی،
لیکن جب ہمیں کلام کی سمجھ نہیں ہوتی تو ہم ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں جن میں سے بہت بڑی بڑی بدعتیں نکلتی ہیں اور وہ کلام کے مطابق باتیں نہیں ہوتی. اس لیے پالوس تموتھیوس کو کہہ رہا ہے اپنی خبرداری کر اور اپنی تعلیم کی بھی خبرداری کر. کئی دفعہ ہم اپنی تو خبرداری کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں میں جاگ رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, لیکن جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کر جاتے ہیں, ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو وہ میں جملہ پڑھتی ہوں, کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر, ان باتوں پر قائم رہ, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. لیکن اگر اس کو الٹ کر لے, اگر تو خبرداری کے بغیر بولے گا, اگر تو کلام کی بات کو سمجھتا نہیں ہے اور تو بول رہا ہے, اور تو کیا بول رہا ہے, تو پھر تو دوسروں کی نجات کا باعث ہوگا نہیں, بلکہ تو ہلاکت کا باعث ہوگا. تو ہم نے ہلاکت کا باعث نہیں بننا. خدا نے تو ہمیں چنا ہے کہ ہم لوگوں کی نجات کا باعث بنے, ہم بہتوں کو خدا کے پاس کھینچ لائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری اس کمی کی وجہ سے کہ ہمیں کلام کی سمجھ نہیں ہے, ہم کچھ ایسا جملہ بول جائیں, ہم کوئی ایسی تعلیم کھڑے ہو کے لوگوں کو دے جائیں جو کلام کے مطابق نہیں ہے. ایک آخری حوالہ پڑھیں گے, یعقوب 5 باب کھولے میرے ساتھ. یعقوب کا خط, اس کا 5 باب, ہاللیلویا, 5 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں پڑھوں گی آپ کے لیے. 19 اور 20 آیت غور سے سنو. اے میرے بھائیو, اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے, تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. ہاللیلویا. ہم کسی کو گمراہی سے کب پھیر کے لا سکتے ہیں؟ جب ہمیں خود کلام کی صحیح طور سے سمجھ. میں ایک بات آپ کے دل میں ڈالنا چاہتی ہوں, آپ کو نصیحتاً میں کہنا چاہتی ہوں. پالوس تموتھیوس کو بہت سی نصیحتیں کرنا ہے, میں آپ کو صرف ایک نصیحت کروں گی. خدا نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر خدمت کریں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں نا تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ریاست کرنی ہے. دینداری میں کیا کرنی ہے؟ ریاست کرنی ہے. کوشش کرنا ہے کہ آپ ایمانداروں کے لیے کیا بنے, نمونہ بنے. مارنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, ماریں اپنے آپ کو, کوٹیں اپنے آپ کو, ٹرین کریں اپنے آپ کو, ایکسرسائز کریں ڈیلی. خدا کو کہیں خداوند میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں, خداوند میں روز کلام کو پڑھوں گا, خداوند تو میری مدد کر, تو میری سوچوں پہ پیرا بٹھا, تو روح القدس کو میرے ساتھ کر, تاکہ جب میں کلام کو پڑھوں تو کوئی غلط تعلیم ابلیس میرے ذہن میں, میرے خیالوں میں, میرے دل میں کوئی غلط تھاٹ نہ ڈالے. ہر نیا خیال ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے ہی ہو, یہ بھی یاد رکھنا. کئی دفعہ ہم اپنی دنیاوی عقل, اپنی جو انسانی عقل ہے نا, اس کو رکھتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی نئی تھاٹ ہے, یہ بڑی نئی سی بات ہے, یہ پہلے نہیں میں نے سنی. آپ نے جب خدا کے کلام کو یہاں آ کر پریچ کرنا ہے, جتنا خدا نے دیا ہے ایمانداری سے اتنا ڈیلیور کریں, ایمانداری سے. آپ یہ نہ کوشش کریں کہ میں کو بڑا اعلیٰ قسم کا سرمن پریچ کروں, لوگ واہ واہ کریں تو پھر بات ہے. نہیں, جتنا خدا نے دیا ہے, کلام میں کیا لکھا ہے, جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا سے بہت سی چیزوں کا وارث بنا ہے. جو سچائی خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے, روح القدس کنوکٹ کر رہا ہے, وہ تھوڑا ہو سکتا ہے, وہ چھوٹا کلام ہو سکتا ہے, لیکن خدا کی مرضی اور ان کی ہدایت کے مطابق ہے تو یہاں کھڑے ہو کے پریچ کریں. یہ بڑی ذمہ داری کا معاملہ, بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے. لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی باتیں نہیں کھڑے ہو کے کر دینی جس سے دوسروں کو ٹھوکر لگے. ہم نے لوگوں کو گمراہی سے پھیر کے لانا ہے, ہم نے اپنی تعلیم سے بدعتیں پیدا نہیں کرنی جس سے لوگ اصل راہ سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے بہت محتاط ہونا ہے. پالوس تموتھیوس کو کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری. آج میری اس کلام میں سے یہی 3 نصیحتیں میری اور پاسٹر رشید کی آپ سب کے لیے ہیں, اور میں یہ چاہوں گی کہ خدا آج اس کلام کے وسیلے جو یہاں خدمت کرنے والے ہیں ان کو یسوع مسیح کا سچا خادم بنائے. پالوس نے 3 نصیحتیں اس کو کی اس کا سچا خادم بننے کے لیے. پہلی اس کو کیا کہا؟ دینداری میں ریاست کر. اب میں آپ کو اس میں ایڈ کر کے یہ نصیحت کرتی ہوں, آسان نہیں ہے, مجھے پتہ ہے آپ لوگ جابس کرتے ہیں, عدیل جاب کرتا ہے, مجھے پتہ ہے, شہر الارسلان کی بڑی ہیکٹک روٹین ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ دینداری کے لیے ریاضت کریں گے خدا کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یہ میرا اور رشید کا تجربہ ہے, ہم نے اس کا تجربہ کیا, اور ہم اس تجربے کی بنا پہ یسوع مسیح کے وفادار ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ وفادار, جو وہ کہتا ہے نا وہ کرتا ہے. آپ نے اگر خدا کے لیے قدم بڑھایا نا تو گھبرائے نا,
مشکل حالات آئیں گے بنا تو بھی نہیں گھبرانا. آپ نے کلام میں کیا کہتا ہے؟ حال پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھنے والا میرا شاگرد. آپ نے اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. حالات اچھے ہوں، حالات برے ہوں، کسی بھی طرح سے ہوں، آپ نے میری نصیحت ہے دینداری میں کیا کریں؟ ریاضت کریں، ریاضت کریں، ریاضت کریں. آسان نہیں ہے. میں واک پہ جاتی ہوں، مجھے پتا واک حالانکہ کیا ہے، دیکھا جائے تو کیا گھر سے نکل کے ادھر ہی تو جانا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں آسان نہیں ہے. اس کے لیے کیا بنانا پڑتا ہے؟ اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن جب آپ نے کوئی چیز آپ نے سوچی ہے نا. ابھی پولوس نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے جسمانی ریاضت کے فائدے کم ہیں. یہ میں نے چھوٹی سی جو مثال واک کی دی ہے، یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بدن کو فٹ رکھنے. وہ کہتا ہے اس کا فائدہ کم ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں اس کا فائدہ کم ہے. وہ کہتا ہے کس کا فائدہ ہے؟ روحانی ریاضت کا. لیکن میں مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ جب ہم ریاضت کریں گے نا، ہم ایکسرسائز کریں گے، ٹرین کریں گے اپنے آپ کو، تو کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہ کرے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ وعدہ اس نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے. جب دینداری کے لیے ریاضت کریں گے تو خدا ہمیں پیچھے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. جب ہم نمونہ بنیں گے، اس کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں یہ ساری چیزیں نہ دے؟ بلکہ اس نے کیا لکھا ہے اس حصے میں؟ وہ کہتا ہے ان باتوں کی فکر رکھ، ان میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو جائے. ترقی کب ظاہر ہوگی؟ جب نمونہ بنیں گے. جب ہم نمونہ ہی نہیں بنتے، نہ تو شخصی زندگی میں، نہ پبلک لائف میں، تو پھر ترقی کیسے ظاہر ہوگی؟ ترقی ظاہر نہیں ہوگی. اور تیسری نصیحت اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو پڑھے، بڑے دھیان سے خادموں کو سنیں، جو وہ کہتے ہیں اس پر غور کریں، خدا سے پوچھیں، خدا سے مدد مانگیں، خدا سے چاہیں خدا تو کلام کو ریویل کر. میں نے تیرا کلام پیش کرنا، تو مجھے بتا اس کلام میں کیا لکھا ہے، تو مجھے سمجھا. جب آپ خدا سے مانگیں گے، پھر خدا آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. اور میں آپ کو ایک اور نصیحت، آخری نصیحت کروں گی. خاص طور پر جب کلام کی خدمت کے لیے آپ آگے آئے، خدا سے ایک خاص دعا کریں، خداوند جو کچھ تو نے مجھے سونپا ہے، مجھے دیانتداری سے ڈلیور کرنے کی توفیق. میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کچھ نہ بولوں. میں جو کچھ بولوں وہ تیرے کلام کو آنر کرنے کے لیے، تیری سچائی کو بیان کرنے کے لیے. اور تو میرے لبوں پر کیا بٹھا؟ پہرا بٹھا. کوئی جھوٹی تعلیم، کوئی ایسا غلط خیال جو ابلیس کی طرف سے ہو، وہ کلام میں میرے منہ سے نہ نکلے. آپ نے پہرا بٹھانا ہے. اور کس کو کہنا ہے؟ روح القدس کو کہنا ہے کہ روح القدس میری سوچوں پہ اور میرے خیالوں پر، میرے لبوں پر پہرا بچھا. اور جب میں کلام بانٹوں تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسی تھاٹ، کوئی ایسا خیال بھی میری زبان سے نہ نکلے جو کلام کے مطابق نہ اپنی آپ کو بند کرے. اور میری درخواست ہے عدیل، شیرل اور ارسلان اپنے قدموں پر کھڑے، اپنے قدموں پر کھڑے.